نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ أَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مفترا وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتیناہم فکذبوا رسولی فکیف کان نکیر۔ ابھی آپ نے سورہ سبا کی آیت 40 سے 45 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ۔ آیت 40: قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ۔ آیت 41: فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ آیت 42۔ ترجمہ: اور جس دن اللہ سب کو جمع فرمائے گا اور فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ فرشتے جواب دیں گے کہ اے رب تو پاک ہے، ہمارا دوست تو ہے، یہ نہیں بلکہ یہ جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اکثر لوگ جنوں پر ایمان لائے ہوئے تھے، لہذا آج ان میں سے کوئی کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہے، اور ہم ان ظالموں سے کہیں گے کہ آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ سبا کی آیت 40 سے 42 کا تفسیر۔ آیت 40: فرشتوں نے اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا۔ اللہ قیامت کے دن مشرکوں کو سب کے سامنے قائل کرے گا اور انہیں شرمندہ اور ذلیل کرنے کے لیے فرشتوں سے، جن کی مفروضہ شکلوں کے بت بنا کر دنیا میں انہیں پوجا کرتے تھے، پوچھے گا کیا تم نے انہیں اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا تھا؟ سورہ فرقان کی آیت 17 میں کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی راہ سے بھٹک گئے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا۔ سورہ مائدہ کی آیت 116 کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ یہ جواب دیں گے کہ اے اللہ تو شرک سے پاک ہے، بھلا میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا تھا جس کا مجھے حق نہ تھا؟ آیت 41: فرشتے بھی یہی جواب دیں گے کہ اے اللہ تو اس بات سے بلند و پاک ہے کہ تیرے ساتھ کوئی اور معبود ہو، ہم تو تیرے غلام ہیں اور ان لوگوں سے بیزار جب بھی تھے اور اب بھی ہیں۔ یہ تو شیطان کو پوجا کرتے تھے، شیطانوں ہی نے بت پرستی کی خوبیاں ان کے دلوں میں بٹھا کر ان کی راہ مار رکھی تھی۔ اکثر لوگ شیطانوں کے پجاری تھے۔ سورہ نساء کی آیت 117-118 میں یہ اللہ کو چھوڑ کر عورتوں ہی کو پکارتے ہیں اور سرکش شیطان ہی کی عبادت کرتے ہیں جس پر اللہ نے پھٹکار ڈال دی۔ آیت 42: یعنی اے بتوں کے پجاریوں، آج تمہارے معبود اور آستانے کام نہ آئیں گے جن کی عبادت کا ذخیرہ تم نے آڑے وقت اور نازک دور کے لیے جمع کر رکھا تھا۔ کل کی طرح آج بھی وہ تم سے نفع نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہیں۔ پھر مشرکوں کو شرمندہ اور ذلیل کرنے کے لیے کہا جائے گا
کہ جس جہنم کو تم جھٹلایا کرتے تھے آج اسی کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ آیت 43۔ وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ۔ آیت 44۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ آیت 45۔ ترجمہ۔ اور جب ان کے سامنے ہماری صاف صاف آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ تو صرف ایک ایسا شخص ہے جو تمہیں تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے روک دینا چاہتا ہے، اور کہنے لگے یہ تو ایک گڑھا ہوا جھوٹ ہے، اور جب حق کافروں کے پاس آیا تو انہوں نے اس کے متعلق کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اور ہم نے انہیں نہ تو کتابیں دیں کہ یہ انہیں پڑھتے، اور نہ آپ سے پہلے ہم نے ان کی طرف کوئی آگاہ کرنے والا بھیجا۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا تھا یہ تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، لیکن انہوں نے بھی میرے رسولوں کو جھٹلایا، پھر کس طرح ان پر میرا عذاب آیا۔ یہ تھا ترجمہ آیت 43 سے 45 کا تفسیر۔ آیت 43۔ کافروں کا رسولوں کے دین پر الزام۔ کافروں کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کی سزا کے اور دردناک عذابوں کے مستحق ہیں، کیونکہ جب انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تازہ قرآن عزیز کی آیتیں پڑھ کر اپنی زبان مبارک سے سناتے ہیں اور یہ انہیں سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ شخص تو تمہیں تمہارے آبائی دین سے ہٹا دینا چاہتا ہے، یعنی ان کی نگاہ میں آبائی دین سچا ہے اور رسولوں کا لایا ہوا دین جھوٹا ہے۔ حق تعالیٰ نے ان کے باپ دادا پر پھٹکار ڈال دی تھی کہ وہ راہ توحید سے بھٹک گئے تھے، اسی طرح ان پر پھٹکار ہے۔ ان لوگوں نے دوسرا الزام اللہ کے رسول پر یہ باندھا کہ یہ قرآن خود تراشیدہ ہے، اللہ نے نہیں اتارا، اور جب سچا دین کافروں کے پاس پہنچا تو اسے انہوں نے کھلا جادو بتا کر ٹال دیا۔ آیت 44۔ عرب کتاب و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متمنی تھے، یعنی عربوں پر قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں اتری تھی اور رحمت للعالمین سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ انہیں نبی اور کتاب کی بڑی آرزو تھی اور کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی نبی آتا یا کوئی کتاب آتی تو ہم سب سے زیادہ سیدھی راہ پر ہوتے۔ پھر جب اللہ نے نبی بھیج کر اور قرآن اتار کر ان پر اپنا احسان رکھا تو انہوں نے اسے جھٹلایا، بسرایا اور مخالفت کی۔ آیت 45۔ رسولوں کو نہ ماننے والوں پر عذاب آتا ہے، یعنی ان سے پہلے دیگر قوموں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا اور انہیں ہم نے اس قدر دنیا دے رکھی تھی کہ ان لوگوں کے پاس تو اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے۔ سورہ اعقاف کی آیت 26 نے فرمایا بلا شبہ ہم نے انہیں دنیا پر اس قدر قدرت دے رکھی تھی کہ تمہیں اس قدر قدرت نہیں دی، اور ہم نے ان کو کان، آنکھیں اور دل دیے تھے، پھر ان کے کان، آنکھ اور دل کچھ بھی کام نہ آئے، کیونکہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور اسی عذاب نے انہیں آ گھیرا جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ سورہ غافر کی آیت 82 میں فرمایا کیا یہ روئے زمین پر چلے پھرے نہیں جو دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا برا حشر ہوا، جو ان سے تعداد و قوت میں بہت زیادہ تھے، یعنی یہ چیزیں ان سے اللہ کا عذاب نہ ہٹا سکیں۔ جب انہوں نے رسولوں کی باتیں نہ مانی تو حق تعالیٰ نے انہیں تباہ کر دیا۔ غور کرو ان کا کیسا برا انجام ہوا اور کس طرح میری پکڑ آئی۔ یہ تھا سورہ سبا کی آیت 40 سے 45 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔